اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی ایک مرتبہ پھر دورہ تفسیر قرآن کورس کی ایک نئی کلاس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سورۃ النساء کا آخری رکوع ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا نبی اللہ علیہ کا صلاۃ وسلام، آسمان سے ہمارے لیے یک بارگی یعنی ایک دم ایک ساتھ کوئی کتاب نازل کروائیے۔ اگر ایسا ہو جائے، ایک دم پوری کتاب آ جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ورنہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اس سوال، اشکال اور اعتراض کا جواب عطا فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا، بے شک ہم نے محبوب آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے وحی کی الی نوح، جناب نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف، واوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق اور اسحاق کی طرف، و یعقوب اور یعقوب کی طرف، والاسباط اور آپ کی اولاد کی طرف یعنی آپ کے بیٹوں کی طرف، و عیسیٰ اور عیسیٰ کی طرف، و ایوب اور ایوب کی طرف، و یونس اور یونس کی طرف، و ہارون اور ہارون کی طرف، و سلیمان اور سلیمان کی طرف، و آتینا داود زبورا، اور ہم نے جناب داود کو زبور عطا فرمائی۔ معنی یہ کہ ہم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول مبعوث فرمائے، ان میں سے صرف 4 کو کتابیں عطا فرمائی اور کم و بیش 100 کو صحائف عطا فرمائے، صحیفے عطا فرمائے۔ ان میں سے بیشتر انبیاء کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں 11 انبیاء کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جن میں سے کئیوں کو کتاب ہی عطا نہیں فرمائی، صحیفہ ہی عطا نہیں فرمایا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے یہود و نصارہ، جب تم ان پر کتاب نازل ہی نہیں ہوئی پھر بھی ان کو نبی مانتے ہو، تو اگر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر یک بارگی کتاب نازل نہیں ہوئی بلکہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہو رہی ہے، تو اب تم انہیں نبی کیوں نہیں مانتے، ان کی نبوت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ کتاب کا نازل ہونا لوگوں کی رہبری رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، اور لوگوں کی رہبری رہنمائی یقیناً اس صورت میں آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہو تاکہ لوگ سمجھ بھی سکیں، یاد بھی کر سکیں، اس پر عمل کرنے کے پابند اور عادی بھی ہو جائیں۔ جیسا کہ آج دنیا میں دستور ہے کہ کوئی بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی یا ایجوکیشن سینٹر کوئی بھی کسی اسٹوڈنٹ کو ایک دم ساری کتاب نہیں دیتا، تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھائی جاتی ہے، سمجھ میں آنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قانون فطرت کے مطابق کتاب کو نازل فرما رہا ہے۔ تو اے لوگو، جب تمہاری آسانی کے لیے کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے آ رہی ہے تو تمہیں اس میں کیا تکلیف ہے؟ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وغیرہ ذالک۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلِ، اے محبوب ہم نے بہت سارے رسولوں کا تذکرہ تو کتاب میں، قرآن کریم میں اس سے پہلے آپ پر کر دیا۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے رسول ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے یہاں قرآن میں آپ پر تذکرہ ہی نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور حضرت موسیٰ سے تو ہم نے کلام کیا تھا۔ معنی یہ ہوا، یہ بھی یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے، یعنی ان کے اعتراض کے ایک حصے کا اعتراض کا ایک جواب کا حصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا، کسی اور کے ساتھ کلام نہیں فرمایا۔ تو جب کسی اور کے ساتھ کلام نہیں فرمایا بلا واسطہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کے بعد کلام ہوا، لیکن آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کلام حضرت موسیٰ کے علاوہ نہیں ہوا، لیکن تم سب کو نبی مانتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کلام ہوا اور کسی اور کے ساتھ کلام نہیں ہوا، اور تم ان سب کو نبی مانتے ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی کتاب نازل نہیں کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یک بارگی کتاب عطا کی گئی، تو ان کو نبی مانتے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، ایسا کیوں؟ پھر آگے ارشاد فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، اور رسولوں کی بعثت کا مقصود تو صرف یہ ہوتا ہے کہ مبشرین، ہم خوشخبری سنانے والے ہیں، و منذرین، اور ڈر سنانے والے ہیں۔ رسول اس لیے آتے ہیں کہ خوشخبری سناتے ہیں، ڈر سناتے ہیں، یعنی ایمان والوں کو، اعمال صالحہ کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جو کفر کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، ان کو جہنم کا ڈر سناتے ہیں۔
لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ ہو، یعنی وہ یہ نہ کہہ سکیں یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی حکم ہی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، اگر وہ آتا تو ہم اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے، یا اللہ عز وجل ہمیں کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ لوگ یہ عذر پیش نہ کر سکیں۔ فرمایا وکان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر آگے فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اے حبیب اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کی جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا، انزلہ بعلمہ، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنے علم سے نازل فرمایا، اللہ نے اسے آپ کی طرف اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق اسے آپ کی طرف نازل فرمایا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی دو طرح تفسیر کی جا سکتی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ مشہود لہو، یعنی جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ یہودیوں نے آسمان سے ایک دم قرآن کے نازل ہونے کا یا کتاب کے نازل ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ معنی یہ ہوا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ کی طرف اترنے والے قرآن کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی اس کے نازل ہونے کی حقانیت کے ساتھ نازل ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ بھی گواہی کے اعتبار سے کافی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مشہود لہو، یعنی جس کے حق میں گواہی ہے وہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور جس کے ذریعے گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ معنی یہ بنا کہ یہودیوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی قرآن کے ذریعے دی، اور فرشتے بھی آپ کی نبوت پر گواہ ہوئے۔ پھر آگے فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ پھر آگے فرمایا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے گا، الا طریق جہنم، ہاں جہنم کا راستہ ضرور ان کو دے گا، خالدین فیہا ابدا، تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ آئے تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، تو آپ ایمان لاؤ، خیر لکم، تاکہ تمہارے لیے یہ بہتر ہو جائے، تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس رسول پر ایمان لاؤ تاکہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر آگے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، تو اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جو اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا، وروح من، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم اللہ پر اور سارے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، انتہوا خیر لکم، باز رہو تاکہ تمہارے لیے بہتر ہو، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ الہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا معبود ہے، سبحانہ، پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کے کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ دراصل عیسائی چار بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، یہ جو ہمیں کہتے ہیں مسلمانوں کے فرقوں میں تقسیم ہو گئے، فرقہ بندی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو عیسائی بھی چار بڑے فرقوں میں تقسیم ہیں، ان میں یعقوبیہ اور ملکانیہ، یہ دو فرقے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ خدا کہتے ہیں، اور نسوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور باقی مرقوسیہ، ان کے بھی آگے فرقے ہیں،
ان کے بھی آگے بہت ساری برانچز ہیں. بعض ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تین میں سے تیسرے ہیں. مانا یہ کہ وہ تین وجود مانتے تھے، باپ، بیٹا، روح القدس. باپ سے مراد ذات، بیٹے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس سے مراد حلول کرنے والی ذات مراد لیتے تھے. ان کے نزدیک تین الہ تھے اور وہ تین کو ایک بتایا کرتے تھے. اور بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانیت اور الوہیت کے جامع ہیں، جس کو وہ ناسوتیت کہتے تھے، کہ ماں کی طرف سے انسان ہے اور باپ کی طرف سے الہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا. اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات سے پاک ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہے. اور یہ فرقہ بندی عیسائیوں میں ایک بندے نے پیدا کی تھی جس کا نام بولس تھا. تو اس نے گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے عقیدوں کو لوگوں میں رواج دیا تھا، اسے پھیلایا تھا اور اس کو فروغ دیا تھا. ماں باقیہ گفتگو انشاءاللہ سے بدل اس آخری رکوع کی 3 آیات ہیں، وہ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم دین کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور قرآن پڑھنے سمجھنے کا اعزاز عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.